کہ آپ دیکھ رہے ہیں حرمین طیبین میں اس وقت کیا حالات ہیں. جو دارالشفا ہے اسی کو بیماری کے خوف سے بند کر دیا گیا ہے. مجھے بتائیے زمزم میں شفا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کس کا ایمان ہے؟ سب کو پتہ ہے نا، حدیث میں ہے زمزم میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ بیت اللہ کے خلاف میں شفا نہیں ہے؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلیات نازل نہیں ہو رہی؟ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها. حضور کی تو یہ شان ہے نا. تو حضور کا روضہ اطہر شریف اس کے دروازے بھی بند، اور مکۃ المکرمہ میں مطاف بھی بند. ابھی مجھے کل ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی مدینہ المنورہ سے واپس آیا ہوں، کہتے ہیں اتنے کرب کی کیفیت میں وہاں لوگ مبتلا ہیں کہ نماز حرم شریف میں پڑھنے کے لیے وہاں ہزاروں لوگ ہیں. ان کے کیمرے یہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ ہی یا نہیں ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ وہاں پر ہیں. وہ حرم میں جانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو نہیں جانے دیا جاتا. یہاں تک کہ وہ مسجد عائشہ صدیقہ جب پہنچتے ہیں، اگر مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا احرام کھلوا دیا جاتا ہے، احرام اتارو. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مطاف تک پہنچے، ہمیں طواف نہیں کرنے دیا گیا. بڑی مشکل سے ایک جگہ سے داخل ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ 4 پھیرے ہوئے تھے، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد 3 پھیرے ہمیں وہاں شرطوں نے نہیں کرنے دیے اور وہاں سے ہمیں دھکے دے کے نکال دیے کہ جاؤ باہر کرو. کہتے ہیں ہم حرم کے باہر حسرت بری نگاہوں سے بیٹھے رہے کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کر سکتے جس پر ایک نگاہ ڈال کر ہماری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ حرم شریف پر کس کا ایجنڈا نافذ ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کو اس وقت بہت فکر کی ضرورت ہے. جو ہمارا مرکز ہے اسلام کا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر شریف، وہاں لوگ دل کی کیسی کیسی تمنائیں لے کر جاتے ہیں اور حضور کے روضہ اطہر شریف کا دیدار کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب پاتے ہیں. اب بالکل بند کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے 45 دن کے لیے اور اتنے دن کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ اور کیا اپنی خواہشات کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے انہوں نے پورے عالم اسلام کے 2.25 ارب مسلمانوں کا جو قبلہ ہے کعبہ شریف اور جو ان کے عشق کا قبلہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر شریف، اس کو معاذ اللہ بند کر دیا انہوں نے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. 57 اسلامک ممالک کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور بالخصوص پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں سے کثرت کے ساتھ اس شاقان مصطفیٰ حضور کے روضہ اطہر کی حاضری کے لیے پوری زندگی کی کمائی لے کر جاتے ہیں. تو پاکستان کے حکمرانوں کا، ارباب اقتدار کا یہ کام ہے کہ وہ ان سے پوچھیں تمہیں کرونا سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ تم کرونا وائرس کی وجہ سے کر رہے ہو یا تمہارے اندر کوئی اور مسئلہ ہے؟ مسئلہ کچھ اور ہے. ان کو خطرات ہیں مختلف قسم کے، اور جس ایجنڈے پر یہ آج تک چلے ہیں، جہاں انہوں نے مسلمانوں کو وہاں معاذ اللہ مشرک کہا، وہاں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ ہاتھ باندھنے کو معاذ اللہ جرم قرار دے دیا تھا، اور جہاں انہوں نے صحابہ کرام 10,000 صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں وہاں منہدم کر دیے گئے، آل بیت اطہار کے مزارات منہدم کر دیے گئے. اس ایجنڈے کو لے کر یہ سعودی آئے تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے بعد یہ لوگ آئے تھے، اور پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر کفر کی ہمیشہ مدد کی، مسلمانوں کی مدد نہیں کی کبھی بھی. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائیں. ان کے بچے حرم کی کمائی سے شراب پیتے ہیں، ان کے بچے حرم کی کمائی جوئے میں ہار جاتے ہیں، ان کے بچے حرم کی کمائی سے وہاں عیاشیاں کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر. آپ دیکھیں ان کے شہزادوں کی شیخرچیاں. یہ لوگ معاذ اللہ امت مسلمہ جو اتنے ارمانوں سے روضہ رسول پر پہنچتی ہے، حرم مکہ میں پہنچتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس پیسے کو کما کر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم سب کا فرض ہے اس بات پر مسلمان آواز اٹھائیں کہ کیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے گھر میں جانے سے روکا جا رہا ہے، کیوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ جانے سے روکا جا رہا ہے. تمہیں یہ خوف ہے کہ یہاں کے کوئی مر جائے گا، قسم بخدا اگر وہاں جا کے موت آ جائے تو اس سے اچھی اور کون سی موت ہوگی؟ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ طیبہ میں موت دے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. خود حضور فرماتے ہیں جس کی خاک جنت البقیع سے مل گئی، جس کی خاک جنت المعالی سے مل گئی، بتائیے اس سے بڑا بھی کوئی نصیب والا ہوگا؟ تو یہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں؟ انہیں کہیں کہ ہم مرنا بھی چاہتے ہیں تو اس پاک دھرتی پر مرنا چاہتے ہیں، ہمیں آنے سے نہ روکا جائے.
تو یہ آواز آپ اپنے جس فورم پر آپ اٹھا سکتے ہیں اس پر ضرور اٹھائیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یار ہمیں کیا ہے, ہم نے جانا نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو بھی جانا ہو. تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے, حضور کے غیرت مند صحابہ کے صدقے, حرمین طیبین میں اہل ادب کی خدمت لے آئے. اللہ تعالیٰ ادب کرنے والوں کی خدمت وہاں لے آئے, اور ان بے ادبوں شریروں سے جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھوڑا دے. اور خادم الحرمین شریفین وہی لوگ ہوں جو ترک زمانے میں لوگ تھے, اور اس سے پہلے جو حکمران تھے جو رسول پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کی خدمت کرتے تھے, سلطان نور الدین زنگی جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی امت کو عطا فرما دے. آمین اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.